اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ نفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کوئی شخص ہے وہ کام کے سلسلے میں باہر گیا اور زوجہ ان کی پاکستان میں ہے، لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، شادی کر کے چلے گئے ہیں اور وہ 2 ڈھائی 3 سال تک مسلسل ان کو خرچہ وغیرہ بھیج رہے ہیں، نان نفقہ وغیرہ دے رہے ہیں. لیکن اب وہ شوہر یہ بتاتا ہے کہ زوجہ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، بعض اوقات وہ کال ہی نہیں کرتی باقاعدگی کے ساتھ اور اسی طرح نافرمانی کرتی ہے جب اس کو کوئی بات سمجھائی جائے، اور اسی طریقے سے بعض اوقات وہ جیسے ایک دفعہ آنے لگا تو زوجہ نے منع کر دیا کہ یہاں پر نہ ہو ابھی، اور تو وہ بیچارہ شوہر پریشان ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا بیوی کا نان نفقہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جائے اور رخصتی نہ ہو تو دیکھا یہ جائے گا کہ دیر کس کی طرف سے ہے. اگر تو لڑکی والوں کی طرف سے دیر ہے، مثلا لڑکے والے کہتے ہیں کہ بھئی لڑکی کو آپ رخصت کریں، وہ کہتے ہیں بھی ابھی 2-3 سال بچی کے جیسے پڑھائی چل رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں یاد رکھیں شوہر پر نان نفقہ واجب نہیں ہوتا. لیکن واجب نہیں ہوتا، اگر دینا چاہے وہ احساناً تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ دے تو بالکل گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک عورت کی طرف سے اپنے شوہر کے لیے حبس نہ پایا جائے، ہا با سین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حبس. حبس میں مطلب اپنے آپ کو شوہر کے لیے روک لینا، کہیں نہ جانا بلکہ شوہر کے لیے روکنا. جب یہ چیز پائی جاتی ہے تو پھر نان نفقہ لازم ہوتا ہے. جبکہ یہاں لڑکی والوں کی طرف سے دیر ہے تو حبس نہیں پایا گیا، لہٰذا نان نفقے کی مستحقہ نہیں ہوگی. لیکن اگر دیر شوہر کی طرف سے ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میری ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ لڑکی والے تو تیار ہیں، وہ تو حبس کے لیے تیار ہے. اب کوتاہی شوہر کی طرف سے ہے تو نان نفقہ بالکل اس کو دینا ہوگا. یہ تو بنیادی مسئلہ ہوا. باقی یہ کہ زوجہ فون پہ صحیح بات نہیں کرتی یا بعض چیزوں میں کہنا نہیں مانتی، اگر تو شوہر کی طرف سے رخصتی میں کوتاہی ہے تو حبس جب پایا گیا تو ان چیزوں کی وجہ سے نان نفقہ ساقط نہیں ہوگا، معاف نہیں ہوگا. شوہر کو نان نفقہ دینا چاہیے، اور اگر زوجہ کی طرف سے کچھ شکایات ہیں تو اپنے بڑوں سے دائرۂ ادب میں رہ کر کہیں کہ وہ بچی کو سمجھائیں، اور کیا مجبوری ہے کیا نہیں، وہ بچی کا موقف تو میرے سامنے نہیں ہے. تو ایسی صورت میں بہرحال نان نفقہ دینا ہوگا اور اس کو سمجھانے کے لیے پیار محبت سے یا بڑوں کو درمیان میں ڈال کر مسئلے کو حل کیا جائے. کسی نے پوچھا ہے کہ جیسا کہ حدیث کا مضمون ہے کہ جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ صرف اتنا لا الہ الا اللہ یا پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دونوں پڑھنے کا حکم ہے یا صرف آدھا کلمہ جس کو ہم پہلا کلمہ کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو حدیث کا ظاہر ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اسی کو لیا جاتا ہے، اور اس میں جب تک سخت ضرورت نہ ہو کوئی تعویل نہیں کی جائے گی. یہ ایک اصول یاد رکھیں، قرآن کا بھی ہم ظاہر لیں گے، حدیث کا بھی ظاہر لیں گے، جیسا یعنی بیان ہو رہا ہے جیسا سامنے سمجھ میں آ رہا ہے وہی لیا جائے گا، جب تک کہ کوئی سیدھا سیدھا لینے میں شرعی قباحت نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری مضمون جو ہے وہ حقیقتاً مقصود الہی یا حدیث کا ظاہری مضمون حقیقتاً مقصود مصطفیٰ نہیں ہوتا، اس میں پھر تعویل کرنی پڑتی ہے. اس میں پھر یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ یہ کہنا جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے نا، یہ مقصود نہیں، مقصود یہ ہے. تو جب اس کے اندر کوئی تعویل کی حاجت نہیں ہے، سرکار نے فرمایا کہ کوئی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے جنت میں داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ سے وحدانیت ثابت ہو رہی ہے، تو اس کے ظاہر کو لے سکتے ہیں. ہاں، اب اس میں یہ ظاہر کو لینا چاہیے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بہتر ہے کہ اگر مردے کو تلقین کریں تو صرف لا الہ الا اللہ کی نہ کریں، محمد الرسول اللہ کی بھی کر دیں، کہ نور علی نور ہے، کہ جب صرف حدیث کے اندر لا الہ الا اللہ سے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے تو سرکار کی نبوت کا اقرار مزید برکت کا باعث ہوگا. لیکن چونکہ حدیث میں ظاہری طور پر یہ ہے تو پھر لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا جائے تو کافی ہے. ایک کویسچن نے کیا تھا کہ کسی شخص نے 2 شادیاں کی اور پہلی والی بیوی کو بالکل چھوڑ دیا، نہ نان نفقہ دیتا ہے نہ اس کا کوئی حق ادا کرتا ہے، تو وہ عورت کیا کرے؟ کیا وہ مطالبہ کر سکتی ہے شوہر سے اپنے حقوق وغیرہ کا؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کی 2 بیویاں ہوں اور ایک بیوی کو بالکل معطل کر دے، ایسی چھوڑ دے، تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی. آپ اندازہ کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو عورتیں پسند ہو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو 2 سے 3 سے 4 سے.
لیکن صاحب پھر بعد میں بیان فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ان میں عدل نہ کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو۔ اور یہ عدل کا مخالف ہوتا ہے ظلم، یہ عدل کے بالکل خلاف اور ظلم کی صورت ہے کہ ایک زوجہ کو بالکل چھوڑ دینا، نہ نفقہ دینا، نہ اس کا حق ادا کرنا، ایسا شوہر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور آخرت کا شدید ترین وبال اس کے سر پر ہوگا۔ حقوق العباد کے بارے میں ابھی میں عرض کر چکا ہوں، ان دونوں ہسبینڈ وائف کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، اور سوچیں کہ جس زوجہ کو آپ نے اتنی اذیتیں اور تکلیفیں دی تھیں اور یہاں حاکمیت کے زوم میں اور اپنی طاقت کو دیکھ کر، مردانگی کو دیکھ کر آپ نے کہا تھا کہ مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ڈرتا نہیں اور فلاں نہیں، وہاں ایسا شوہر کانپ رہا ہوگا، رنگ فق ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ کچھ بچیاں تو شاید بہت ہی نرم ہوں، ورنہ وہاں پر نیکیاں چھین کے لے جائیں گی اور اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں، اور یہ جہنم میں۔ اللہ نہ کرے میرے بھائی بھی جو ایسے کر رہے ہیں تو وہ میرے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہماری تو یہ تمنا نہیں ہے، لیکن جب آپ خود اپنی آخرت کو فراموش کریں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات آپ کو حقیر محسوس ہوں، اور آپ اپنی عقل اور سمجھداری کو بنیاد بنا کر شرعی اصولوں کو پامال کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ آخرت میں رحمت والا معاملہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے شوہر کو چاہیے فوراً مائل ہو، اور بالکل عورت کا یہ حق ہے، وہ نان نفقے کا مطالبہ کر سکتی ہے، حتیٰ کہ کورٹ میں کیس کر کے وہاں سے نان نفقہ وصول کروا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ ڈیمانڈ دیگر حقوق کی ادائیگی کی کر سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر شوہر وہ عورت مسلسل اذیت اور تکلیف میں ہے، اس کے پاس اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، یا تقاضائے نفسانی ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اگر شوہر مائل نہیں ہوتا تو وہ زنا کی طرف مائل ہو جائے گی، ایسی صورت میں پوری کوشش کر لے، اگر نہ مانے تو وہ طلاق کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو یا خلا دے دو تاکہ مجھے آزاد کرو، میں کسی اور سے نکاح کروں، اور ایسی صورت میں طلاق کا مطالبہ گناہ نہیں ہوتا۔ ورنہ عام طور پہ جو بغیر شرعی عذر کے عورتیں طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، وہ یہ یاد رکھیں نبی کریم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی عذر کے مطالبہ طلاق کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ تو بہت برا ہوتا ہے یہ طلاق کا مطالبہ، پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ ویلڈ ریزن ہے، یعنی شریعت کی نگاہوں میں، تب مطالبہ طلاق، لیکن ایسی بچی بالکل کر سکتی ہے۔ اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا اور ہم نے زبان سے اس کو معاف کر دیا، لیکن دل اس کی طرف اب مائل نہیں ہو رہا معاف کرنے کے باوجود، تو کیا یہ گناہ ہے؟ دیکھیں پہلے یہ آیت یاد رکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، تو لہذا جتنا ہمارے قدرت و اختیار میں جب ہم وہ کر لیتے ہیں اور کسی ایسی صورتحال میں داخل ہو جائیں کہ وہ ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہے، تو اس آیت کے مضمون کے مطابق اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ ہمارے اختیار میں کیا تھا، کسی نے دل دکھایا تو ہم اس کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، یہ عظمت کی بات ہے، تو آپ نے زبان سے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، لیکن بعض وقت قلبی کیفیات ہمارے تابع نہیں ہوتی۔ جیسے سگے والدین کو بھی آپ دیکھ لیں، اگر 5-6 بچے ہیں تو کسی بچے کی طرف تو دل بہت ہی مائل ہوتا ہے اور دوسروں کی طرف کم ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ تو یکساں سا رویہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہے، لیکن قلبی مائلان تو ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، تو دل کے معاملات چونکہ اختیار میں نہیں ہوتے، اس لیے اس پر آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، نہ اس میں گناہ کا پہلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بعض اوقات یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ازواج کے سلسلے میں جو میرے قدرت و اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں تو اس پر مجھ سے درگزر فرما لے۔ شرح اس کی یہ بیان کی گئی کہ بیویوں میں باری مقرر کرنا، سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، یہ انسان کے قدرت و اختیار میں ہوتا ہے، سرکار نے سب کے ساتھ کیا، لیکن قلبی میلان جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بہت زیادہ تھا۔ سب سے زیادہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار محبت فرماتے تھے، اور وہ تو چونکہ ان کا وصال ہو گیا تھا، پھر جو ازواج میں سب سے زیادہ حبیبہ جو تھیں وہ سیدہ عائشہ تھیں، تو سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب کریم میرا دل جو عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے، یہ میرے قدرت و اختیار میں نہیں، اس پہ تم مجھ سے درگزر فرما لینا۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے سسرال میں جو کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ آ کے میکے میں بتاتی ہیں تاکہ دل ہلکا ہو جائے، لیکن کوئی غیبت یا چغلی کرنا مقصود نہیں ہوتا، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ نہ کیا جائے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی غیبت بھی ہو جاتی ہے اور چغلی بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں کوئی بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہو، بچی کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یا بہت ہی نازیبہ اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، وہ تو آ کے جب بتائے گی تو نہ یہ غیبت میں ہے نہ چغلی میں ہے، یہ ایک فریاد کرنے کے اندر آتا ہے، جیسے حاکم اسلام کے پاس انسان فریاد کرتا ہے، کسی مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کرتا ہے اور اس میں ساری چیزیں ذکر کرتا ہے تاکہ درست شرعی حکم پتہ چل جائے، ایسی صورت میں تو ٹھیک ہے کہ بھئی میکے والی مسئلہ حل کریں گے بتا دیں، لیکن ایک ہے کہ ویسے آ کے ڈسکس کرنا، میری نند نے یہ کیا، میری ساس نے یہ کیا، میرے شوہر نے، میرے دیور نے، جیٹھ نے، دیورانی نے،
جٹھانی نے، یہ مناسب نہیں ہوتا. اس میں غیبت بھی ہو سکتی ہے، چغلی بھی ہو سکتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں بتائیں اور کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو میکے والے ان باتوں کو ظاہر کرتے ہیں. اس وقت سسرال والے کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے ساری ہماری باتیں وہاں جا کے بتائی ہیں. اب اگر صلح بھی ہو جائے تو وہ بچی ویسی عزت نہیں پا سکتی جو پہلے تھی. یعنی وہ آتی بھی دور سے تو خاموش کروا دیتے ہیں کہ آ رہی ہے پھر جا کے سب بتا دے گی. یعنی کھچاؤ کا سا ایک منافقانہ سا ماحول بن جاتا ہے. اس لیے بچیوں کو چاہیے حتی الامکان وہاں کے معاملات کو فیس کر کے ان کے راز کو راز رکھیں. جو بہت ہی ضروری مسئلہ ہو کہ آپ اذیت مسلسل میں ہیں یا پھر اگر ابھی انیشیل اسٹیج پہ نہیں روکا تو آگے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا، وہ آپ شکایت یا غیبت کی نیت سے نہیں بلکہ مسئلے کے حل کی نیت سے بتا سکتے ہیں. اور اسی کو بتائیں جو اس کے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ورنہ تو پھر کیا فائدہ جب سامنے والا حل ہی نہیں کرے گا تو خالی دل کے پھپولے پھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے.